ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. السلام علیکم، میں ہوں سید علاؤدین. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی اسکول جہلم رمضان ٹرانسمیشن. اس میں آپ دیکھ سکیں گے مختلف سرگرمیاں جس میں شامل ہے تلاوت قرآن مجید، صحابہ کرام کی زندگیوں سے واقعات، ذہنی آزمائش اور بہت کچھ. تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے کرتے ہیں. میں دعوت دوں گا دعوت عوام کو کہ وہ آئیں اور ہمارے اذہان و قلوب کو قرآن مجید کی مبارک آیتوں سے منور کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے. بخشنے پر آئے جب وہ امت کے گناہ، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے. میں اب دعوت دیتا ہوں چودھری مجتبیٰ کو کہ وہ آئیں رمضان کی فضیلت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی بتائیں. ہمارے پیارے حضرت محمد علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص رمضان کے مہینے میں ایمان اور اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے گا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں برستی ہیں، دلوں کو سکون اور روحوں کو طہارت حاصل ہوتی ہے. رمضان کی فضیلت کے بارے میں مزید جانتے ہیں شازمینہ کی تقریر سے. السلام علیکم. رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص انعام ہے جو ہمارے دلوں کو تقویٰ اور روحانی روشنی سے منور کرتا ہے. یہ مہینہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا ہے. اس مقدس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے اور ہر رات اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی ہے جو مغفرت طلب کرے. یہ مہینہ ہے رحمت کا، مغفرت کا، نور کا. یہ مہینہ ہے رحمت کا، مغفرت کا، نور کا. یہ مہینہ ہے برکت کا. یہی تو دستور ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو رمضان میں نازل فرما کر اس مہینے کو مزید بابرکت بنا دیا ہے. یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے دلوں کو روشنی عطا کرتی ہے، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتی ہے اور زندگی کا مقصد سکھاتی ہے. علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. رمضان ہمیں صبر، شکر، قربانی اور سخاوت سکھاتا ہے. روزے کا مقصد محض بھوکا پیاسا رہنا نہیں بلکہ اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانا ہے. یعنی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی اصلاح کر سکتا ہے اور اللہ کے قریب ہو سکتا ہے. خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. یہ مہینہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیں اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. شب قدر کی بابرکت رات ہمیں 1000 مہینوں سے زیادہ اجر عطا کرتی ہے جب اللہ اپنے بندوں پر بے پناہ رحمتیں نازل کرتا ہے. رمضان کا ہر دن ہے رحمت بھرا، ہے برکت کا موسم، ہے فضل خدا. آئیے اس مبارک مہینے کی قدر کریں، عبادت میں اپنا وقت گزاریں، قرآن سے جڑیں، صدقہ و خیرات کریں اور اپنے دلوں کو حقیقی ایمان کی روشنی سے معمور کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے اور اپنی زندگیوں کو دین کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. جزاک اللہ. معزز ناظرین، اب وقت ہے آپ کی ذہنی آزمائش کا. میں التماس کرتا ہوں ملائکہ شہزاد سے کہ وہ آئیں اور اپنی جماعت کے طالبہ کی ذہنی جانچ کریں. اگر کوئی بھول کر کچھ کھا لے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا.
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर पर कौन सी चीजों से रोजा इफ्तार फरमाया करते थे? आपको नहीं पता क्या? खजूर से। और नहीं सुना? कुरान मजीद रमजान मुबारक की कौन सी रात में नाजिल हुआ? शब-ए कदर। सूरह कदर में शब कदर को कितने महीनों से अफजल कहा गया है? 1000। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़्म हदायत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद, हम फ़कीरों की सरबत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अब वक्त है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत में फूल निछावर करने का। मैं दावत देता हूँ क्लास 9 के तुलबा को कि वो आए और अपनी खूबसूरत आवाज़ में नाते मकबूल पेश करें।